السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو اپنی باپ کی دولت پر بہت زیادہ خودسر اور گھمنڈی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا بھی قلق تھا کہ وہ کالا تھا، وہ سانولا تھا۔ ان دونوں چیزوں کے ملاپ سے اس کی پرسنالٹی بہت عجیب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک وقت میں بدصورت اور کالا تصور کرتا تھا، اور دوسرے ہی لمحے اسے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اسی لیے اس کو دنیا پر لوگوں پر ظلم کر کر بہت اچھا لگتا تھا۔ بچپن میں ایک بار اس کے چاچا نے اس کو کالا کہہ دیا تو اس نے اسی رات چھوٹے ہونے کے باوجود پیٹرول ڈال کر اس کے پورے کھیت کو آگ لگا دی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ سارے کھیت کو آگ لگانے والا ایک 6 سال کا 8 سال کا بچہ ہے تو سب بہت حیران ہوئے، کیونکہ اتنے سے بچے کے لیے آئل کی بوتل، پیٹرول کی بوتل اٹھانا بھی بہت مشکل تھا۔ لیکن اس نے ساری رات لگ کر پہلے اس کھیت میں پیٹرول چھڑکا اور اس کے بعد اس نے اس پورے تیار کھیت کو آگ لگا دی۔ اس کی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں نے اس کو جوان کیا تھا۔ ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی خالہ سے ملنے لاہور جانا ہے اور جاؤں گا بھی میں ٹرین میں۔ اس کی بات سن کر باپ پہلے تو حیران ہوا کہ اتنی زیادہ گاڑیاں گھر میں ہونے کے باوجود یہ لڑکا ٹرین میں جانے کا کہہ رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اگر میں نے اس کو منع کیا تو یہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ اسی بنا پر اس نے اپنے بیٹے کو لاہور جانے کی اجازت دے دی، اور وہ بھی ٹرین میں۔ اور مقررہ تاریخ پر ظہیر ٹرین میں پہنچ گیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد ظہیر ایک میگزین کے ورق کو الٹنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد ظہیر نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کے آس پاس کوئی نہیں بیٹھا تھا سوائے ایک بابا جی کے، جو کہ اس کے بالکل سامنے والی سیٹ یعنی کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ لیکن ظہیر نے دیکھا کہ وہ بابا جی مسلسل ایک میگزین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری تو ظہیر نے اس بات پر غور کیا کہ بابا جی پچھلے 2 گھنٹے سے میگزین کا ایک ہی پیج پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی پیج نہیں بدلا تھا۔ ظہیر کے لیے بڑی حیران کن بات تھی، اور ظہیر ان کو پھر دوبارہ سے نوٹ کرنے لگا۔ 15 سے 20 منٹ گزرے تو وہ بابا جی رفع حاجت کے لیے واش روم گئے تو ظہیر نے اٹھ کر دیکھا تو میگزین بابا جی نے سیٹ پر الٹا رکھا ہوا تھا۔ ظہیر نے تجسس کے عالم میں جب وہ میگزین اٹھا کر دیکھا تو اس پیج کے اوپر کوئی کہانی، کوئی سٹوری، کوئی آرٹیکل نہیں تھا، بلکہ کسی عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ عورت بھی نہیں، وہ کسی لڑکی کی تصویر کو بابا جی پچھلے 2 سے 3 گھنٹے سے مسلسل تک رہے تھے۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ظہیر بھی اسے بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ بابا جی کو آتا دیکھ کر ظہیر نے وہ میگزین وہیں رکھ دیا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ ظہیر نے جب سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا جو میگزین کے پیج پر چھپا ہوا تھا، اس کے بعد سے وہ تصویر اس کے ذہن میں بھی چھپ گئی تھی۔ وہ ہر بار، ہر وقت، ہر منٹ میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن سے اس لڑکی کا چہرہ نہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ظہیر نے محسوس کیا کہ وہ بابا جی اپنی چیئر سے اٹھ کر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بابا جی کا اسٹیشن آنے والا ہے۔ ظہیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابا جی سے وہ کیا پوچھے اس لڑکی کے بارے میں، کیونکہ بابا جی بھی صرف میگزین پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ظہیر نے ہمت کی اور بابا جی سے ریکویسٹ کی کہ وہ رسالہ، وہ میگزین وہ ظہیر کو دے دیں۔ بابا جی کے بھی دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی اور انہوں نے وہ میگزین ظہیر کو دے دیا۔ ظہیر کو میگزین ملتے ہی ظہیر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے جنت مل گئی۔ ظہیر کا اسٹیشن آنے کے بعد
ظہیر کا کزن اسے لینے آ گیا تھا۔ ظہیر وہاں سے سیدھا اپنی خالہ کے گھر گیا۔ خالہ اور ان کے بچوں سے ملنے کے بعد وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ روم میں جانے کے بعد سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ اپنے بیگ سے وہ میگزین نکالا اور بیٹھ گیا اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کے لیے۔ بابا جی کی طرح ظہیر بھی کئی گھنٹے تک اس تصویر کو صرف دیکھتا رہا۔ ظہیر کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے خیالوں کی دنیا سے نکل کر میگزین کو پلٹنا شروع کر دیا۔ ظہیر اب اس میگزین کے ادارے کا ایڈریس ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو اس میگزین کے بلڈنگ کا ایڈریس مل گیا جو کہ قدرتی لاہور میں ہی تھا، اور اگلے ہی دن وہ اس میگزین کے دفتر جا پہنچا۔ اس نے وہاں سے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ادارے میں رائٹر کے طور پر کام کرتی تھی اور انہوں نے اب یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ ظہیر نے ان سے اس لڑکی کا ایڈریس لیا اور گھر آ گیا۔ اگلے دن وہ یہ سوچ رہا تھا وہ کس بہانے سے اس لڑکی کے گھر جائے اور اس لڑکی سے جا کر ملے، کیونکہ وہ لڑکی اس کے ذہن سے اب نکل نہیں رہی تھی۔ اگلے دن وہ بغیر سوچے سمجھے اس ایڈریس پر پہنچ گیا۔ ایڈریس پر پہنچنے کے بعد اس نے گھر کی بیل بجائی تو ایک عورت گھر سے باہر نکلی۔ تو اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کا دوست ہوں، کیونکہ اس لڑکی کا نام ظہیر ادارے سے پتہ کر چکا تھا۔ جب ظہیر نے اس بات کو کہا کہ میں اس لڑکی کا دوست ہوں تو سامنے کھڑی ہوئی آنٹی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ عورت ظہیر کو اپنے گھر ڈرائنگ روم میں لے گئی اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ملازم کو چائے لانے کا کہا اور پوچھا کہ تم اس لڑکی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ظہیر نے آؤ دیکھا نہ تھا اور اس نے صرف وہی بتایا جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے کہا میں نے یہ میگزین پڑھا تھا، میگزین دیکھا تھا اور مجھے یہ لڑکی اچھی لگی تو اس لیے میں اس لڑکی سے ملنے آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی تو اب تمہیں نہیں مل سکتی کیونکہ یہ 25 سال پرانی میری تصویر ہے۔ میں 25 سال پہلے اس ادارے میں ایز اے رائٹر کے طور پر کام کیا کرتی تھی۔ یہ خبر ظہیر کے لیے بجلی بن کر گری تھی۔ اس نے اپنی چائے کو چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا اور آنٹی سے کچھ کہے بنا ان کے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو خواب اس نے آنکھوں میں سجائے تھے اس لڑکی سے شادی کرنے کے، وہ ٹوٹ چکے تھے، کیونکہ ظہیر دل ہی دل میں اس کو اپنی دلہن مان چکا تھا۔ لیکن ظہیر بچپن کا ضدی اور اکھڑ تھا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے تو ہر حال میں چاہیے۔ حالانکہ اب وہ اس بات کو جانتا تھا وہ لڑکی اب جوان نہیں، بوڑھی ہو چکی ہے، اس سے اب شادی ممکن نہیں ہے، لیکن اس نے ابھی بھی اس بات کو ٹھان لیا تھا مجھے یہ لڑکی اسی حالت میں چاہیے جو میں نے دیکھی تھی۔ اب اس کے ذہن میں شیطان غالب آ چکا تھا اور شیطانی وسوسے جگہ بنا رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی سرجن کے پاس جا کے سرجری کی بات کرے گا، اور اس بات کے لیے ظہیر نے شہر کے بڑے بڑے سرجن سے رابطہ کیا۔ ہر ایک نے ایک ہی جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی بوڑھی عورت کو بالکل جوان یا 25 سال پرانی شکل دے دی جائے، یہ بہت ہی ناممکن کام ہے۔ اس بات اور اس انکار کو سن کر ظہیر اندر سے ٹوٹ گیا، لیکن اسے ابھی بھی یہی امید تھی کہ کسی بھی طرح میں اس بوڑھی عورت کو جوان کر دوں۔ ایک دن بیٹھا وہ اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی جو کہ کسی بنگالی عالم کا تھا، اور اس کے مطابق آپ دنیا کی کوئی بھی خواہش کر سکتے ہیں۔ وہ بنگالی عالم اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ تمام خواہشیں آپ کی پوری کر سکتا ہے۔ ظہیر نے فوراً ہی اس عالم کو فون ملا دیا۔ فون ملنے کے بعد عالم نے ظہیر کو شام ہی کو ملنے کے لیے بلا لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اس کا کام ہو جائے گا۔ ظہیر کے دل میں ایک امید پیدا ہو گئی اور اس نے سوچا کہ اب یہ کام اس کا ہونے والا ہے۔ عالم سے ملنے کے بعد عالم نے ظہیر کو بتایا یہ کام بہت ہی جان جوکھوں کا ہے، اس میں پیسہ، طاقت اور ذہن تینوں لگیں گے۔ ظہیر ہر معاملے سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے عالم کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ یہ کام کرے گا۔ تو
کام اتنا مشکل تھا کہ ظہیر ایک دفعہ پہلے سن ہو گیا، کیونکہ عالم نے اسے کہا تھا کہ اس کو کم از کم 20 لڑکیوں کا قتل کرنا پڑے گا، اور ان 20 لڑکیوں کا خون ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کے بعد اس پر عالم نے ایک علم کرنا تھا اور اس خون سے اس عورت کو نہلانا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت جوان ہو سکتی تھی۔ یہ بات کسی اور کے لیے تو خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، لیکن ظہیر کے لیے یہ امید کی ایک کرن تھی جس کی بنا پر وہ اس عورت کو حاصل کر سکتا تھا جسے وہ چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ 20 لڑکیاں کہاں سے آئیں گی جن کا وہ قتل کر سکے۔ اس کے لیے اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور فیس بک پر لڑکیوں سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ان تمام لڑکیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر آہستہ آہستہ ان لڑکیوں کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیا، کیونکہ ظہیر کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لڑکیاں اتنا زیادہ پیسہ دیکھ کر اور سن کر اس کے جھانسے میں آ جاتی تھی اور اس سے ملنے بھی آ جاتی تھی، لیکن جو بھی لڑکی اس سے ملنے آتی تھی ظہیر اس کا قتل کر دیتا تھا، اور ہر لڑکی کے ملنے کے بعد ظہیر وہ خون ایک جگہ پر جمع کرتا رہا، اور 20 لڑکیاں پوری ہو جانے کے بعد اس نے وہ خون اکٹھا کیا اور عالم کے پاس جا پہنچا۔ عالم نے اس کے اوپر منتر پڑھے، علم کیا اور خون واپس کر دیا۔ اس کے اندر ظاہر ہے اس کو کچھ کیمیکلز بھی ڈالنے پڑے جس کی بنا پر وہ خون تازہ رہتا۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ وہ اس عورت کو کس طرح قائل کرے کہ اس نے اس کو خون سے نہلانا ہے۔ اب یہ سب سے بڑا پرابلم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک اور جال بچھایا۔ ظہیر نے اس عورت کو کال کی کہ تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں اس ہسپتال سے بات کر رہا ہوں، اگر تم اس سے ملنا چاہتی ہو تو فوراً آ جاؤ۔ وہ عورت اپنے گھر سے نکلی، اپنی گاڑی میں بیٹھی، لیکن جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھی ظہیر کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو بے ہوش کر دیا، اور وہ آدمی اس کو بے ہوش کر کے ظہیر کے پاس لے آئے۔ ظہیر نے اس کو ایک تہہ خانے میں بند کیا، رسیوں سے ایک چیئر پر باندھا اور اس کو اس خون سے نہلانے لگا۔ یہ سب منظر دیکھ کر وہ عورت چیخے مارنے لگی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اگلے دن جب عورت ہوش میں آئی تو اس کو اپنا آپ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اپنی سکڑی ہوئی سکن کو جب وہ دیکھنے لگی وہ سکڑی ہوئی نہیں تھی، وہ کسی ایک جوان عورت کا ہاتھ تھا، کسی جوان عورت کا چہرہ تھا۔ اس کو اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ظہیر اس تہہ خانے میں داخل ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے تم پر یہ علم کروایا ہے، اس کے بعد ہی اب تم جوان ہو چکی ہو، اب میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ ظہیر کی تمام کہانی سننے کے بعد وہ عورت سکتے میں آ گئی، لیکن اس نے بڑی حاضر دماغی سے کام لیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن سب سے پہلے مجھے اپنے شوہر سے طلاق لینا ہوگی۔ اس کے لیے تم سب سے پہلے مجھے اپنے گھر چھوڑو، میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، اس سے طلاق لیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اس بات کو ظہیر نے کوئی چال نہیں سمجھا اور اس نے اس کی رسیاں کھول دی اور اس کو گھر چھوڑ آیا۔ 2 دن کے بعد ظہیر کے گھر پولیس پہنچ چکی تھی، کیونکہ اس عورت نے ظہیر کے بارے میں تمام بات پولیس کو بتا دی تھی۔ اب پولیس نے اس ظہیر کو پکڑا اور اس کو لے جا کر اس تہہ خانے تک لے گئے جہاں ظہیر نے ان 20 لڑکیوں کا خون کیا تھا۔ پولیس کو وہ تمام ڈیڈ باڈی اور وہ خون کے نشانات بھی مل گئے، اور تمام شواہد جو ظہیر نے چھپانے کی کوشش کیے تھے وہ بھی مل گئے۔ ظہیر کو پولیس نے عدالت میں پیش کیا اور عدالت میں ایک لمبا کیس چلنے کے بعد عدالت نے اسے کئی بار پھانسی کی سزا دے دی۔ کہتے ہیں کہ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، تو ہمیشہ انسان کو اتنی ہی چادر پھیلانی چاہیے جتنے اس کے پاؤں ہوتے ہیں۔